بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل پیش کر رہا ہوں غیب سے مدد حاصل کرنے کا، غیبی مدد کا۔ یہ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا یہ عمل نہایت مجرب ہے۔ اس سے آپ کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی غیب سے مدد کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کو کسی پریشانی نے گھیر لیا اور آپ کو کسی رقم کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ غیب سے مدد کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ غیب کا مدد یہ مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئیں گے تو صبح آپ کی چارپائی کے نیچے لاکھوں کروڑوں روپے پڑے ہوں گے اور آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ کو راستہ نکل آئے گا کوئی نہ کوئی، آپ کو اسباب مہیا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ کو کوئی بیماری ہے، بیماری ختم نہیں ہو رہی، اس کے لیے آپ عمل کرتے ہیں تو بیماری ختم ہونے کے اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ پیسوں کی ضرورت ہے، پیسوں کے اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو کوئی بندہ آ کے قرض دے جائے گا، کوئی بندہ آپ کے پاس امانت رکھوا جائے گا، آپ کا کاروبار میں اتنا منافع ہو جائے گا یا دکان پہ اتنا کام ایک دم سے آ جائے گا یا آرڈر اس قسم کا آ جائے گا کہ آپ کی وہ جو وقتی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ مستقل طور پہ ہی آپ کو چلتا رہے گا اور آپ بالکل سوچتے رہیں گھر بیٹھ کے بس یہ عمل کریں اور آپ کو آپ کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ کی مدد کو پکارنا، اللہ سے مدد مانگنا کہ یا اللہ میں یہاں پر سٹک ہو گیا ہوں، یہاں پھنس گیا ہوں، یہاں میری مدد کریں تو انشاءاللہ تعالی غیبی طور پہ دروازے کھلیں گے اور آپ کو اسباب مہیا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی مریض ہے، وہ جادو جنات کا مریض ہے تو اس کے معالج کی طرف رہنمائی ہو جائے گی۔ کئی ساتھی ہیں ابھی جب رابطہ کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نفل پڑھیں اور اللہ سے مانگیں تو ان کو دکھاتے ہیں کہ جی اللہ دکھا دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں، راستہ اللہ دکھا دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں راستہ۔ کئی لوگ فون کرتے ہیں کہ جی ہم نے خواب میں دیکھا کہ جی آپ ہیں اور آپ سے ہم نے علاج کروانا ہے اور اللہ نے ہماری مدد کی ہے، ہم آپ سے علاج کروانا چاہتے ہیں۔ تو لوگ پیسے خرچ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے پیسے خرچ کرنا، ہمارے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے، جھوٹ نہ ہو جائے، دھوکہ نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح جب ہم نفل کا کہتے ہیں کہ استخارے کے نفل پڑھ لیں پہلے، تو اس وقت بھی کئی لوگ کی ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں رہنمائی ہوئی ہے کہ آپ سے ہی علاج کروانا ہے۔ اور اللہ سے ہم بھی بعد میں مانگتے ہیں، اللہ سے ہم بھی خیر مانگتے ہیں کہ یا اللہ جن کو تو نے بھیجا ہے ان کو شفا بھی تو نے ہی دینی ہے، ہم نے تو صرف کوشش ہی کرنی ہے۔ جیسے آپ اللہ سے مانگتے ہیں ایسے ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں آپ کے لیے کہ اللہ آپ کے لیے عافیت کے دروازے کھولیں۔ تدبیر تو اختیار کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی بیماری ہے، اس کے لیے میڈیسن تو آپ نے کھانی ہے، دوائی تو کھانی ہے، لیکن اس کی شفا کے لیے تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ میڈیسن تو میں نے کھا لی ہے، اب شفا اللہ نے دینی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر جو اچھے نیک ڈاکٹر ہیں، صالح ڈاکٹر ہیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ جب لوگوں کو، مریضوں کو دوائی دیتے رہتے ہیں تو راتوں کو جا کے وہ نفل پڑھتے ہیں، پھر سجدے میں گرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو شفا بھی دے دے، میں نے تو دوائی دے دی ہے لیکن شفا تو نے دینی ہے، تو وہ شفا کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ جن کو تو نے بھیجا ہے ان کو اب شفا بھی دے، ان کے معاملات میں آسانیاں بھی فرما۔ آپ بھی اللہ سے مانگیں، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو یہ تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی آ گئی، کوئی کاروباری مسائل آ گئے ہیں، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی معاملات آپ کے ہو گئے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے آپ کو، تو پھر آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس میں وقت اور جگہ مقرر نہیں ہے، دن کوئی خاص مقرر نہیں ہے، آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہو کہ اللہ کے تو خزانے کھلے ہیں، اللہ نے تو کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہوا، تو آپ اللہ سے جب چاہے مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کا خاص ایک وقت ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد، اس کی بھی وجہ یہی ہے، عشاء کے بعد کی بتانے کی مقصد یہی ہے کہ اس وقت بندہ بالکل فارغ ہو چکا ہوتا ہے، کاموں سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ سونا ہوتا ہے، تو اس وقت تصور جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے، آپ کی اللہ کے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے اس میں پختگی ہوتی ہے، آپ کو ذہنی ٹینشن نہیں ہوتی، تو آپ اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اللہ مدد بھی کریں گے اور آپ کے اس عمل سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 7 دفعہ درود شریف کسی بھی جگہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن باوضو صاف ستھری حالت میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر پڑھیں۔ آیت آپ نے پڑھنی ہے 1000 مرتبہ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔
کسی امام مسجد صاحب سے ان کو دکھا دیں، اس کو نوٹ کر لیں، ان سے پوچھ لیں آیت نمبر کہاں پہ کیا ہے، وہ آپ کو تفصیل بتا دیں گے۔ تو اس آیت کو 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 7 دفعہ درود شریف، اور اس کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو۔ اس کی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 7 دن پڑھ کے دیکھتے ہیں، 7 دن میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، اللہ کرے کہ پہلے ہی دن حل ہو جائے، لیکن 7 دن کا ٹائم رکھتے ہیں، 7 دن میں نہیں ہوا تو پھر 11 دن تک کرتے ہیں، 11 دن میں نہیں تو 21 دن تک کرتے ہیں، 21 دن نہیں تو 41 دن تک اس کو لاسٹ کرتے ہیں۔ تو 41 دن کے اندر اندر تو اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیتے ہیں، اسباب مہیا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ نے اپنا دنیاوی جو بھی ترتیب استعمال کرنی ہوتی ہے اس کے مطابق کرتے ہیں آپ۔ جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہے، وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں، ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں، واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری موبائل اپلیکیشن کو انسٹال کر لیں، اور فیس بک پیج کو لائک کر لیں۔ تمام کے لنکس ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔